PTI کا دھرنا بغیر نتیجے کے ختم ہوا. گنڈاپور صاحب جو اعلان کر رہے تھے یا ابھی بھی جو اعلان کر رہے ہیں کچھ حاصل نہ کر سکے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں کسی پارٹی کے اندرونی معاملات کو زیر بحث نہیں لاتا. یہ ان کے معاملات ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ملک کے اندر اور جو بھی اطمینانی ہے, اس کی اصل بنیاد 2024 کے فروری کے الیکشن میں ووٹ کی چوری ہے, اور اس نے حالات میں شدت پیدا کر دی ہے. جمعیت علماء اسلام تشدد سیاست کی ہمیشہ مخالف رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ایک اعتدال پر مبنی سیاست متعارف کرائی ہے, اور ایک بات طے کرنی ہوگی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے اداروں کو انتخابی عمل سے لا تعلق ہونا ہوگا. تبھی ملک کے اندر ایک اطمینان آئے گا, پبلک پہ ایک اطمینان آئے گا. عوام کی سوچ اور نتائج کچھ اور, یہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے. کوئی شخص اگر گھر سے نہیں نکلا تب بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ گھر کے اندر بھی مضطرب ہے اور اضطراب کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا. جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں اس کی مذمت کرتا ہوں, شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی PTI کو ہو یا کوئی دوسری سیاسی جماعت ہو, جو حق میں اپنے لیے ایک قانونی حق تصور کرتا ہوں, وہی میں دوسرے کے لیے بھی اس کو قانونی حق تصور کروں گا, اور ان کو بھی جلسے کی اجازت ہوگی. سوال یہ ہے کہ ان کا ڈی چوک پہ آنے کا اصرار تھا, تو اتنے بڑے انتظامات کے باوجود پھر یہ ڈی چوک تک پہنچے کیسے؟ ان کو راستہ دیا گیا یا کیا اسی وقوعے کے لیے ان کو راستہ دیا گیا تاکہ اس طرح کی سے خونریزی ہو اور جنگ و جدل ہو؟ اگر ہمارے اداروں کے نوجوان شہید ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کا خون ہے. اگر کوئی سیاسی کارکن شہید ہوا ہے, زخمی ہوا ہے, وہ بھی پاکستان کا خون ہے. خونریزی کی سیاست وہ نہیں چل سکتی پاکستان میں. اور انشاءاللہ العزیز کل یہاں سکھر میں تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا. یہ ہوگا انشاءاللہ وہ عوام کا سمندر جو ملک کی سیاست پر, بین الاقوامی سیاست پر عوام کی رہنمائی کرے گا, ملک کی رہنمائی کرے گا. تو جو سنجیدہ اقدامات ہیں ہمیں اس طرح لینے چاہیے, اور اس طریقے سے جو پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حقائق پر مبنی جو اقدامات ہیں اور گفتگو ہے, اگر اس کو طاقتور قوتوں نے سنجیدگی سے نہ لیا اور اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی, تو ظاہر ہے کہ پھر ملک میں اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے, انارکی کے حالات پیدا ہوں گے, مشکلات کے حالات پیدا ہوں گے, شدت کے حالات پیدا ہوں گے. تو اس طرح حالات کو اس مقام پر لے جانا, یہ ہمارے اداروں کی بھی ایک اس پہ ذمہ داری پڑتی ہے.